السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو رمضان المبارک کے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے طاقت و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود رات میں آرام کے بجائے مزید 20 رکعت تراویح کیوں؟ احکام شرعیہ کے اسرار و حکم کو نہ سمجھنے والوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے اسلام نے رمضان کے دنوں میں دن بھر بھوکے پیاسے رہنے اور محنت شاقہ اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے بعد بھی رات میں آرام کے بجائے مزید 20 رکعت تراویح کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ تو ایک انسان کو سراسر مشقت و پریشانی میں مبتلا کرنا ہے۔ میں قارئین حضرات کو بتاتا چلوں کہ بہت پہلے یہ اعتراض کشمیر کے ایک معترض نے نائب حضور مفتی اعظم ہند حضور شارح بخاری علیہ رحمہ سے کیا تھا کہ رمضان شریف میں ایک مسلمان دن بھر کھانا پینا اور دنیاوی عیش و عشرت سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور مہینے میں دن بھر اتنی محنت و شاقہ اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے بعد شریعت نے اس پر پنجگانہ نماز کے بعد مزید تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس سے وہ راحت کے بجائے رات گئے تک جسمانی مشقت میں پڑتا ہے۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد ایک روزہ دار کو کچھ آرام ملنا چاہیے، تو حضور شارح بخاری علیہ الرحمہ نے احکام شرعیہ کے اسرار و حکم کو بیان کرتے ہوئے جواباً ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنیا میں دنیاوی کاروبار کرنے کے کچھ خاص موسم ہیں کہ اسی موسم میں جتنی زیادہ محنت کی جائے اتنا ہی زیادہ نفع ہوتا ہے، اسی طرح مذہبی کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام کچھ مہینے اپنے مقرر کیے ہیں کہ ان میں جتنی زیادہ محنت و مشقت کی جائے ثواب زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہی ہے۔ حدیث صحیح میں فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے، اور اس مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے تراویح مشروع فرمائی کہ نفس پر تھوڑی سی مشقت کے بعد بندہ اجر عظیم کا مستحق ہو۔ روزے کی وجہ سے تھکان کا عذر یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ کیا ایک تاجر افطار کے بعد دکان بند کر کے سوتا ہے؟ کیا انسان اپنا کاروبار بند کر دیتا ہے؟ نفس کو جتنا ہی آرام و سکون دو، انسان کو کاہل بناتا ہے۔ جتنا آپ نفس کو سکون اور اطمینان دیں گے، جتنی آپ نفس کو آرام دیں گے، اتنا ہی وہ انسان کو کیا بنائے گا؟ کاہل اور سستیلا بنا دے گا۔ اور جتنا کام میں لگائے رکھو انسان چاقو چوبند رہے گا۔ پھر تراویح فرض نہیں، سنت مؤکدہ ہے، جس کے ترک کا وبال فرض سے کمتر ہے۔ اس معترض کا اعتراض چوں چرا سے قید و بند تھا، لیکن جب نائب مفتی اعظم ہند حضور شارح بخاری علیہ الرحمہ نے جواب دیا تو اس کی چوں چرا بالکلیہ ختم ہو گئی اور وہ معترض حواس باختہ رہ گیا۔
اللہ عز و جل ہم سب کو، تمامی مسلمانوں کو اس نیکیوں کے موسم میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت و قوت و توانائی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی سید الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔